مزاح کا پوشیدہ لکڑی کا گیٹ تیز ہوا سے جھول کر اس سناٹے میں ایک عجیب سی آواز پیدا کر رہا تھا، جیسے نئے آنے والے مہمانوں سے اپنی کسی کی فریاد کر رہا ہو۔ مزاح کا صحن بھی انہی کچھی اور پیلے رنگوں کی اینٹوں سے جڑا گیا تھا جس کا استعمال قصبے کی سڑک میں نظر آیا تھا۔ صحن سے کافی پرے چند پوشیدہ کمرے اور وسط میں ایک گنبد تھا جس کے اوپر کی گئی پتھریلی اور منقش مینہ کاری ماہ سال کی گردش کے سبب جگہ جگہ سے اکھڑ گئی تھی، اور مزاح کی چھت پہ کھڑا یہ عظیم گنبد اس وقت خود کسی سجدے کی سی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ دفتراً میرے دل میں وہی پرانا سوال پھر سے جاگ اٹھا، لوگ ان مزاروں پر کیوں آتے ہیں؟ ان برستی ویرانیوں کا ہمارے دل کی ویرانی سے کیا رشتہ ہے؟ آہٹ سن کر اندر سے ایک بوڑھا نکل آیا۔ اس نے بڑے اتفاق سے ہم دونوں کا استقبال کیا۔ سلطان بابا سے اکرم اللہ کے نام سے مخاطب کر رہے تھے، اور جب انہوں نے عبداللہ کے نام سے میرا متعارف کروایا تو اس نے پہلے تو چونک کر اور پھر سے میرا بغور جائزہ لیا، اور پھر نہایت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ میں چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کس مقصد کی بات کر رہا تھا؟ اگر زہرا ہی میرا مقصد تھی تو شاید اسے تو میں حاصل کر چکا تھا، تو پھر زہرا کے بعد وہ کون سا مقصد تھا جو مجھے ان ویرانوں میں در بدر بھٹکا رہا تھا؟ یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی تھی؟ کچھ ہی دیر میں فجر کا وقت ہو گیا۔ اکرام اللہ صاحب نے اذان دی اور سلطان بابا کی بیعت میں ہم دونوں نے باجماعت نماز پڑھ لی۔ کچھ ہی دیر میں پھر شفق سے قدرت کی وہ اندیکھی دیا سلگی اور مدھم شعلے جیسی ایک گلابی روشنی افق کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی جانب لپکی۔ میں پل بھر کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ فضا پر ایسا چراغاں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اکرم صاحب پیتل کی چھوٹی سی کیتلی میں چائے اور ایک جنگیر میں روٹی کے چند ٹکڑے لیے اندر سے برآمد ہوئے۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی میرے منہ میں ریت کا ذائقہ اور ذرے بھر سے گئے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں ریت سے بھری چائے کو نگلوں یا اگلوں۔ یہی حال گندم کے آٹے سے بنی اس روٹی کا بھی تھا۔ اکرم اللہ غور سے میری حالت دیکھ رہے تھے، دھیرے سے مسکرائے، اور بھائی یہاں کی ہر چیز میں تمہیں اس ریت کا ازلی ذائقہ ملے گا۔ آٹا اور چینی کتنے بھی ڈھانک کر رکھو، ریت کبھی کہیں نہ کہیں سے اندر چھن ہی آتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم کال گڑھ والے اب اس ریتلے ذائقے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب تو سالن میں نمک، مرچ اور دیگر مسالوں کے ساتھ ریت کا بھی باقاعدہ حساب رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں تمہیں گھر جیسا ناشتہ نہیں پیش کر سکتا۔ ان کا آخری جملہ سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں انہیں کیا بتاتا؟ ایک وقت تھا کہ طاہر صاحب صبح کا ناشتہ صرف اس لیے چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے کہ فرانس کا مارملیٹ اور مصر کا شہد میزبگ موجود کیوں نہیں۔ ہالینڈ کے بنے ہوئے دلیے کے علاوہ اگر کوئی دیسی یا پردیسی کارن فلیکس ہوتا تو سارا دن مزاج بگڑا رہتا۔ ہم انسانوں کی زندگی بھی کیسے کیسے انجان موڑوں اور غلام گردش جیسی اجنبی گلائیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ کون کب کیا ہو جائے کس کو کیا خبر۔ کچھ ہی دیر میں سورج کا گولا مشرق سے بلند ہوا اور ان فن جیسے ہر چیز کو آگ سی لگ گئی۔ میں نے سراغ کی گرمی اس سے پہلے کبھی نہیں جھیلی تھی۔ کبھی پاپا یا کاشف کے ساتھ شکار یا کیمپ فائر کے ساتھ جانا ہوا بھی ہو تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے جنریٹر ہوتے تھے اور ہمارے خیموں کو ٹھنڈا کرنے کا بھرپور اہتمام ہمارے ساتھ ہی سفر کرتا تھا، لیکن یہ تپش 2 گھنٹوں میں مجھے یوں لگنے لگا جیسے میرے وجود کے ساتھ روح بھی پگھل کر بہہ جائے گی۔ یہ نیلا آسمان ایسے قہر بھی برساتا ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کال گڑھ ایک سرائی بستی تھی جس کا نام کی وجہ تسمیہ بھی صدا کا کال اور قحط ہی تھا۔ یہاں برسوں سے بارش نہیں برسی تھی اور پانی یہاں آب حیات سے بھی بڑی عیاشی تھی۔ قصبے میں 90% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتی تھی اور پوری بستی پر قلعے کے باسیوں کا قبضہ تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے اکرام اللہ صاحب سے پتہ چلی، جو خود کال گڑھ کے واحد اور برائے نام مڈل اسکول کے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد بستی کے بچوں کو درس قرآن دیتے تھے۔ ان کے خاندان میں ان کا اکلوتا بیٹا ہی بچا تھا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے شہر میں رہتا تھا۔ اسے کال گڑھ میں قلعہ داروں کی غلامی پسند نہیں تھی، لہٰذا وہ میٹرک کے بعد ہی باقاعدہ شہر منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ قلعے کے ذکر پر اکرام اللہ صاحب کچھ بے چین اور باقاعدہ خوف زدہ سے ہو جاتے تھے۔ آخر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا دیا، لیکن یہ قلعے اور اس میں بسنے والے قلعہ داروں کا اسرار مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میرا سوال سنتے ہی اکرام
صاحب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ انہوں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہم دونوں مزار کے برآمدے میں ستون کے گرم سائے میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سلطان بابا اندر کمرے میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ اکرام اللہ صاحب نے سرگوشی کی، میاں عبداللہ میاں، ان قلعہ داروں کے سایوں سے بھی بچ کر رہنا، بہت شفاق اور اذیت پسند ہیں۔ وہاں کا بڑا قلعہ دار سارے علاقے کانپتا ہے جبروت کے نام سے۔ جبروت یہ کیسا نام ہے؟ نام تو ماں باپ نے شاید جابر رکھا تھا، جو پیار سے جبرو ہوا، اور پھر اس کے ظلم کی دہشت نے اسے جبروت بنا ڈالا، اور اب اسی نام سے حکمرانی کرتا ہے۔ جبروت جو کوئی بھی ہے، اس کی دہشت میں اپنے سامنے بیٹھے اکرام اللہ کے چہرے سے محسوس کر سکتا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا، اور اس جدید دنیا میں مجھے ایک ماورائی داستان سے کچھ کم محسوس نہیں ہوا۔ کال گڑھ جبروت کی اس ذاتی جگیر کی مثال بن چکا تھا۔ علاقے میں کوتوالی یا پولیس نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک سب انسپکٹر ایک برائے نام سی تھانہ عمارت میں چند 4-6 کانسٹیبلوں کی نفری کے ساتھ بیٹھتا تو تھا، لیکن اس کی حیثیت بھی جبروت کے ذاتی غلاموں جیسی ہی تھی۔ کال گڑھ کا قانون، عدالت اور انصاف سب کچھ جبروت تھا۔ علاقے کے سارے مقدمے اسی کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور وہی ان کا فیصلہ کرتا تھا۔ اس کی حکم عدولے کی سزا فوراً اور انتہائی اذیت ناک تھی۔ قلعے کے اندر اسے ذاتی جیل بھی بنا رکھی تھی، جس کال کوٹھیوں میں اس کے مجرم پڑے سڑتے رہتے تھے۔ اسے دن بھر انہی زنجیروں اور بیڑیوں سمیت مشقت لی جاتی تھی، اور پھر شام ڈھلے انہی ہی بندے بھری پتھروں سمیت پھر سے تہہ خانے کے اندر میں زندان میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ ان میں سے تو کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے قلعے سے باہر کا سامان دیکھے بھی برسوں بیت چکے تھے۔ سارا قصبہ جبروت کے دیے ہوئے قرض کے بوجھ تلے تباہ ہوا تھا، اور ان کی دوسری نسل بھی اسی قرض کو چکاتے چکاتے اپنی جوانی بڑھاپے میں بدل رہی تھی۔ برسوں کے قحط نے کال گڑھ کے باسیوں کی کمر پہلے ہی توڑ رکھی تھی، اور اب تو انہوں نے قرض کی اس غلامی سے باہر نکلنے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ قلعے میں جبروت کے پہرے دار اور محفوظ کی فوج کے علاوہ ان کے 3 بیویوں اور کتوں کی ایک فوج بھی رہتی تھی۔ جبروت کو اگر دنیا کی کسی چیز سے پیار تھا تو اس کے پالے ہوئے خونخوار کتے تھے، جنہیں وہ اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ویسے تو جبروت کی تمام اولاد بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی خدا کو پیاری ہو جاتی تھی۔ اس اولاد کی خواہش میں اس نے یکے بعد 4 شادیاں کی، اور چوتھی بیوی کا انتقال بھی زچگی کے دوران ہی ہوا تھا۔ لیکن کچھ افسانے یہ بھی دہراتے ہیں کہ جبروت نے خود ہی کسی بات پر ناراض ہو کر اسے زہر دے دیا تھا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، آج کل پھر جبروت کی چوتھی بیوی کا کمرہ اور نشست خالی تھی، اور ایسا پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا کہ ہر بار پوری بستی کی اس وقت جان پر بنی رہتی تھی جب تک جبروت کہیں نہ کہیں سے کوئی نئی نویلی چوتھی بیوی بیاہ کر نہیں لے آتا تھا۔ 4 کی اس گنتی کو 3 کرنے میں جبروت کو کسی نہ کسی بیوی کو کبھی ہیضے، کبھی سانپ کے کاٹے، کبھی بخار، اور کبھی دوسری انہونی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا ہی پڑتا تھا۔